اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے علامہ ہمیں ایک ایسا بابرکت اور باکمال وظیفہ دیتے ہیں کہ جس کا فیض، جس کی برکات اور جس کے فوائد کا کوئی شمار نہیں ہے۔ بس وظیفہ کرتے جاؤ اور فیض پاتے جاؤ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہر سال میری ڈیوٹی ہے کہ میں جنات کے ختم القرآن میں جاتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ شامل ہوتا ہوں، کیونکہ جنات میں قرآن پڑھنے کا ذوق، شوق، جذبہ اور ولولہ بہت زیادہ ہے۔ ایک ایک گھر میں 7 قرآن ختم ہوتے ہیں، یعنی تراویح اور نوافل کے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں شاہی قلعے کے بون جنات کے دعوت نامے پر وہاں ایک ختم القرآن میں گیا۔ شاہی قلعہ میں جہاں دیوان حاسق ہے وہاں محفل جمی ہوئی تھی اور دور دراز کے بڑے بڑے علماء اور حافظ تشریف لائے تھے۔ ان جنات میں تابعی جنات بھی تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زیارت کی تھی، اور مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا بہترین موقع ملا۔ میں نے ان 8 تابعی جنات سے بہت کچھ حاصل کیا اور ان سے بہت کچھ پایا، اور ایک چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ اس وقت سب سے زیادہ جھگڑے جو مسلک اور مذہب کی بنیاد پر ہو رہے ہیں وہ ہماری معلومات میں کمی ہے، اور معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ قطر کے قریب ایک وادی ہے، وہاں سے ایک تابعی جن تشریف لائے تھے۔ میرا ان سے تعارف نہیں تھا، میں انہیں نہیں جانتا تھا۔ دوسرے جنات نے میرا ان سے تعارف کرایا تو وہ بہت شفقت سے پیش آئے، مجھے اپنے قریب بٹھایا۔ آخر میں دعا میں نے ان سے عرض کی کہ آپ دعا کرائیں، کیونکہ وہ عمر میں سب جنات سے بھرے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صحبت اٹھائی تھی۔ وہ کہنے لگے، نہیں، یہاں دعا کروانا کسی انسان سے طے ہوا ہے اور میری روحانی دنیا کہتی ہے کہ آپ اس وقت سب سے قابل ہیں، آپ دعا کرائیں۔ باتوں باتوں میں ان سے کچھ ذکر، تسبیحات، وظائف اور اعمال ملے۔ ان سے ایک عمل یہ ملا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک دفعہ کلمہ پڑھے اور جب محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو اس کو 10 لاکھ دفعہ پڑھے۔ یہ عمل پہلے رمضان کے پہلے روزے سے شروع کرنا ہے، یعنی جس دن پہلا روزہ ہو، سحری کھانے کے بعد ایک دفعہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد مسلسل محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ بس اس کے بعد مسلسل محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے۔ اس عمل کو 10 لاکھ دفعہ پڑھے۔ اگر رمضان میں 10 لاکھ پورا نہ ہو سکے تو اس کو رمضان کے بعد پورا کر لے، لیکن کوشش کرے کہ رمضان میں پورا ہو جائے۔ اس تابعی جن نے اس کے جو انوکھے کمالات بتائے وہ حیران کن ہیں۔ علامہ کہتے ہیں اس کا پہلا فائدہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس شخص کو یقینی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اسی رمضان میں ہو جائے گی یا زندگی میں مرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئے گا جیسے موجیں اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس کو سنت کی اتباع اور عمل نصیب ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ بتایا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یقینی 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 ہوگی، اس کو انہوں نے 3 دفعہ دہرایا۔ پانچواں فائدہ یہ بتایا قیامت کے دن اس بندے کی آواز لگے گی اور اس کو آواز لگا کر بلایا جائے گا اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا، حساب و کتاب نرمی کا ہوگا، اور فرمایا کہ اس بابرکت وظیفے کی رحمت اتنی ہے کہ اس کی مغفرت بغیر حساب کے ہوگی۔ چھٹا فائدہ یہ بتایا کہ جنت کا دروغہ فرشتہ رضوان اس کا استقبال کرے گا اور اسے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں شامل کیا جائے گا جنہوں نے ساری زندگی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاری تھی، اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ ساتواں فائدہ یہ ہوگا جب وہ مرے گا اس کو کلمہ نصیب ہوگا اور قبر میں اس کا چہرہ دائیں طرف رہے گا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہوگا کہ منکر نکیر قبر میں جب اس سے سوال کریں گے تو اللہ جل شانہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ نواں فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کے گھر کے فرشتے روزانہ زیارت کرنے آتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں۔ 10واں فائدہ یہ ہے جو شخص یہ پڑھے گا اس کو منہ کا نور نصیب ہوگا، سینے کا نور نصیب ہوگا، جسم کا نور نصیب ہوگا۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو دنیا میں ایسا نور نصیب ہوگا جس کو دیکھے گا اس کا دل نورانی ہو جائے گا،
اور جو اس کو پڑھے گا وہ گناہوں سے بچے گا۔ اللہ پاک اس کو لفظوں کا نور دے گا، آنکھوں میں نور دے گا، جس پر نظر ڈالے گا اس شخص کے دل میں نور اتر جائے گا۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ گناہوں سے بچنے کے لیے بہت اکثیر چیز ہے۔ جو شخص ولایت چاہتا ہو، گناہوں سے بچنا چاہتا ہو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہو اور بڑے بڑے ظالم گناہوں سے نجات چاہتا ہو، اس کی زندگی میں ایسا وقار، ایسی برکت اور ایسی رحمت آئے گی کہ خود اپنی زندگی سے حیران ہو جائے گا۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ اس کی نسلوں میں اللہ پاک رحمت جاری کرے گا، اس کی نسلیں گناہوں سے بچیں گی اور نسلوں کے اندر برکت، رحمت اور خوشیاں ہوں گی۔ 14واں فائدہ یہ ہوگا اس کی نسلیں معذور، لولی، لنگڑی، اپاہج، اندھی، کانی نہیں ہوں گی، اس کی نسلوں میں گناہ منتقل نہیں ہوگا اور اللہ اس کی نسلوں کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے۔ 15واں فائدہ یہ ہوگا شیطانی اور جناتی چیزیں اس سے ڈریں گی، ہر شر دینے والی مخلوق خود اس کی حفاظت کرے گی، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو اس کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ ہاں، یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بہت زیادہ بچیں، جھوٹ سے بچیں اور رزق حرام سے بچیں، ورنہ پھر شکوہ نہ کریں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا 16واں فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو جنگل کے درندے روز یاد کرتے ہیں کہ آ کر اپنی زیارت کرا جاؤ، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان پر کلمے کا دوسرا بول ہے۔ جس ہستی کو دیکھنے کو ہم ترستے ہیں اور دن رات ہم اس ہستی پر خود درود و سلام بھیجتے ہیں۔ 17واں فائدہ یہ ہے، یہ شخص جب کہیں چلتا ہے فرشتے اس کے معاون بنتے ہیں، تکلیف دینے والی چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے گرد گرد نور بکھیرتے ہیں۔ 18واں فائدہ یہ ہے، نیک صالحہ اور اولیاء جنات ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے قرب و جوار میں ایسے جنات رہتے ہیں وہ اس کی ہر روز آ کر زیارت کرتے ہیں۔ اس کا 19واں فائدہ یہ ہے، جسمانی بیماریاں جتنی بھی لا علاج ہوں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مرض جتنا بھی زیادہ ہو، ہوا وہ جادو کا ڈسا ہوا ہو، لا علاج بیماریوں کا مرا ہوا ہو، تو وہ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے اس کو شروع کر دے۔ ایک بات اور فرمائی، جو رمضان المبارک کا انتظار نہیں کر سکتا وہ رمضان کے بغیر بھی کسی وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک دفعہ کلمہ پڑھے اور پھر محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دے اور 50 لاکھ مرتبہ پڑھ لے۔ یہ ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے، وضو نہ وضو، پاک نہ پاک، یعنی رمضان میں شروع کیا ہوا 10 لاکھ اور غیر رمضان کا 50 لاکھ پڑھنا ہے۔ پھر اس بزرگ تابعی جن نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان میں شروع کرے اور اس کو 50 لاکھ پڑھ لے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ موت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار شروع ہوگا، قبر تک دیدار رہے گا، حشر تک دیدار رہے گا، جنت تک دیدار رہے گا۔ پھر انہوں نے اپنے جنات کے کئی ایسے واقعات بتائے جنہوں نے اس کو لاکھوں دفعہ پڑھا تو ان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوا۔ 20واں فائدہ انہوں نے یہ بتایا، کوئی مریض اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے کسی محسن کے ذریعے پڑھوا سکتا ہے، لیکن یہ محسن قیمت دے کر پڑھوانے والی کیفیت نہ ہو۔ اس کے پڑھنے سے جسمانی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، لا علاج تکلیفیں اور دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ 21واں فائدہ یہ بتایا، معذور افراد، اپاہج افراد اگر اس کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیں تو ان کی معذوری ختم ہو جائے گی۔ 22واں فائدہ یہ بتایا کہ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت اس وظیفے کو یقین سے کرے تو اس کو زندگی کا بہترین خلوص والا ساتھی ملے گا۔ 23واں فائدہ یہ بتایا کہ بے اولاد جتنا بھی در بدر کی ٹھوکریں کھایا ہوا ہو، اگر اس کو 10 لاکھ یا 50 لاکھ دفعہ پڑھ لے تو اللہ اس کو ضرور اور انشاءاللہ بالضرور اولاد نرینہ سے نوازے گا، جو کہ لمبی عمر والی، برکت والی اور خوبصورت ہوگی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ تابعی جن یہ سب کچھ بتا رہے تھے اور میں حیرانی میں یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ تب وہ جن فرمانے لگے، یہ عمل مجھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ملا تھا اور میں اس سے پہلے زندگی میں بہت کوتاہیوں میں مبتلا تھا۔ میں نے خود اس عمل کو آزمایا اور میں نے اس عمل کی تاثیر کو خود دیکھا اور پایا۔ یہ عمل نہیں، کمال کا اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم کیوں نہ ہو، کلمہ ہے اور کلمے کا دوسرا حصہ ہے۔ اس بزرگ تابعی جن نے مجھے حیران کر دیا اور میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے ساتھ جنات کا مجمع تھا، میں اکیلا اس میں انسان تھا اور وہ سب اس کو حیرت سے سن رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اس کے کچھ اور فائدے بتائیں، تو وہ فرمانے لگے، اس کے فائدے کیا بتاؤں، یہ کلمہ ہے اور اس کے اندر ساری کائنات ہے،
زمین و آسمان اس میں کھو جاتا ہے اور زمین و آسمان اس میں سمو جاتا ہے، عرش اور فرش اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ عرش اور فرش کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے پڑھنے والا ایسے انوکھے خواب دیکھتا ہے اور خوابوں میں ایسی کائنات کی سیریں کرتا ہے جو آج تک کسی نے کسی کتاب میں نہ پڑھی ہوں۔ اس کو روحانی سیر نصیب ہوتی ہے، عرش کی سیر، فرش کی سیر، جنات کی سیر، دنیا کی سیر، لاہوت کی سیر اور کائنات کے ایسے نظاموں کی سیر جو آج تک کسی سائنس نے دریافت نہ کی ہو، نہ کسی منہ سے سنی ہو۔ پھر اپنا تجربہ بتایا کہ ایک دفعہ میں نے ایسا جہان دیکھا، وہ جہاں والے نہ انسان تھے نہ جنات تھے، بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ اس عالم کا کوئی نام نہیں تھا، بس وہ اللہ کے جہانوں کے جہان میں سے ایک جہان تھا اور اللہ کی کائنات کا ایک حصہ تھا۔ جب میں اس جہان میں داخل ہوا اور اس جہان کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ صرف کھیتی باڑی کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی تجارت نہیں کرتا تھا۔ اس جہان میں کوئی گناہ نہیں، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، اس جہان میں قتل و غارت نہیں، جھوٹ نہیں، اس جہان میں نیکی ہی نیکی ہے، اور اس جہان کے افراد بھی سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عالمین میں سے یہ دنیا ایک عالم ہے۔ وہاں سے بھی مجھے بہت سے راز ملے۔ اب تو سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اس کائنات میں صرف ہماری دنیا نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا کے ارد گرد بھی نظر نہ آنے والے بہت سی جہتیں یا ڈائمینشنز ہیں جن میں بہت سی دنیایں آباد ہیں، جس کو ملٹی ورس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ملٹی ورس کا یہ نظریہ آج کل دنیا میں بہت مشہور ہے۔ وہ تابعی جن کہتے ہیں، چونکہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا، وہاں کے ایک فرد نے مجھے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہنے لگا، کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تو ہمارا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا بھی تو ہے۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، ہم انسان ہیں، ہم زمین پر رہنے والے ہیں۔ کہنے لگے، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا، یہ کون سا عالم ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا اور اس نے خود محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے پڑھنے کا انداز اتنا والہانہ اور عاشقانہ تھا کہ میری عقل حیران رہ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ اس کی زبان میں کیسی انوکھی تاثیر ہے۔ کہنے لگا، ہمارے عالم میں گناہ، بدکاریاں اور سیاکاریاں نہیں ہیں، اور ہر طرف سچ کی سچ اور نیکی ہی نیکی ہے۔ اس کی وجہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم سب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہمیں محمد الرسول اللہ کا ہی سبق ملا ہے۔ یہی پڑھتے ہیں غذا ملتی ہے، یہی پڑھتے ہیں ہمیں دوا ملتی ہے، یہی پڑھتے ہیں ہمیں شفا ملتی ہیں۔ وہ ابھی انوکھی باتیں بتا رہے تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں ان کی حیرت انگیز گفتگو سن رہا تھا اور وہ محمد الرسول اللہ کے مسلسل فائدے مجھے بتاتے جا رہے تھے۔ میں حیرت سے ان کا منہ تک رہا تھا۔ واقعی کائنات کا یہ راز مجھ پر پہلی دفعہ کھلا تھا۔ کلمے کی کائنات، کلمے کا وزن اور کلمہ کی ترقی اور ساری کائنات میں محیط ہونا، اس کی کچھ نہ کچھ خبر مجھے تھی، لیکن صرف محمد الرسول اللہ کے کمالات، اس کے بارے میں میرے پاس بہت کم معلومات تھیں۔ علامہ کہتے ہیں، میں ان تابعی جن سے اجازت لے کر ایک دوسرے حلقے میں پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے یہی باتیں ان سے شیئر کیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ جن نے پوچھا، آپ کو یہ بات فلاں جن نے بتائی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو ان کے نام کی خبر کیسے ہوئی؟ کہنے لگے، آج سے 178 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت انہوں نے مجھے یہ ورد بتایا تھا۔ میں اس دن سے لے کر اب تک اس ورد کو مسلسل کر رہا ہوں، اور واقعی جو فائدے انہوں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اس میں موجود ہیں، لیکن یہ بہت تھوڑے فائدے بتائے ہیں۔ ان کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا اور وہ جلدی میں بتا کر چلے گئے، اور جو فائدے میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ علامہ کہتے ہیں، میں نے اپنا پہلو بدلا اور خوشی کے انداز میں ان سے عرض کیا، آپ ضرور بتائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے، پہلے میں آپ کو اس وظیفے کا ایک انوکھا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ جن فرمانے لگے، میں حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ جتنی رقم میں لے کر گیا تھا وہ ساری ختم ہو گئی۔ جو تھوڑی تھی وہ نامعلوم گم ہو گئی یا کسی نے چرا لی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یا الہی، میں کیا کروں؟ اور تو مجھے کچھ نہ سوجی۔ میں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا اور مسلسل پڑھتا رہا۔ میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لیتا تھا، بعض اوقات کبھی زیادہ کبھی تھوڑا، مگر پڑھتا رہا۔ پڑھتے آخرکار ہوا یہ کہ میں مکہ مکرمہ میں جبل ہندی کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں ایک فقیر کھڑا صدا لگا رہا تھا۔ اس کی مشکل کو دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اے کاش میں اس کی مدد کر سکتا۔ اتنا خیال پیدا ہوا کہ فقیر نے سر اوپر اٹھا کر مجھے کہا، اے مجبور جن، میں تیری مجبوری جانتا ہوں، ادھر آ۔
میں تیری مجبوری کا حل بتاتا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ میں نے تو یہ ابھی تصور دل میں کہا تھا، اس کے کانوں تک میری آواز کیسے پہنچ گئی؟ پھر اس نے اگلا جواب بھی دے دیا، کہنے لگا، تو جو مسلسل محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، یہی میرا بھی ورد ہے، اور میں پیشہ ور بیکاری نہیں ہوں، میں یہاں رجال الغیب میں سے ہوں، اور میرے ذمہ مکہ مکرمہ کی خدمت یعنی حکمرانی ہے، اور میں دن رات بس یہی خدمت کرتا ہوں۔ یہ بھیک مانگنا تو میں نے اپنے اس منصب کو چھپانے کے لیے کیا ہے، تاکہ لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ تو نے جتنی تعداد میں یہ وظیفہ پڑھا ہے، مجھے غیب سے حکم ملا ہے میں تیری مدد کروں اور میں تیرا ساتھ دوں۔ میں تیرے راستے میں اس لیے کھڑا تھا، مجھے غیبی اشارہ ملا تھا کہ آج وہ اسی راستے سے گزرے گا۔ اب میرے ساتھ بیٹھ، پہلے میں تجھے کھانا کھلاؤں، پھر میں تجھے کچھ مال دوں جس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے۔ الغرض میں ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، قریب ہی ایک کمرے میں لے گئے، بہت اچھے کھانے میرے سامنے پیش کیے۔ میں کئی دن کا بھوکا تھا، جی بھر کے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں بہت زیادہ رقم تھی۔ میں حیران ہوا کہ شیخ اتنی رقم تو میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ فرمایا، نہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کو بغیر انکار کیے چپکے سے لے جائیں۔ میں نے ان کے حکم میں عافیت سمجھی اور ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بتانے سے گریز کیا، بس کہا مجھے اللہ جل شانہ کا بندہ یعنی عبداللہ کہیں، اور یاد رکھیں اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے پڑھتے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا انتخاب بعض اوقات کتب کے لیے، بعض اوقات ابدال کے لیے، بعض اوقات ولی کے لیے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی منصب کے لیے اس کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ درویش کہنے لگے، دیکھو، خیال کرنا، اس وظیفے کی بے قدری نہ کرنا، اور کبھی بھی اس وظیفے کو بے یقینی سے نہ پڑھنا۔ ہاں، جس نے بھی اس وظیفے کو بے یقینی سے پڑھا اس کو کبھی فائدہ نہ ہوا، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ میں خود ادنا سا آدمی ہوں، میں نے اس وظیفے کو 3 کروڑ پڑھا۔ اللہ جل شانہ نے مجھے اس منصب کے لیے منتخب کر لیا، اب بھی دن رات میرا یہی وظیفہ ہے۔ نامعلوم میں نے مزید کتنے کروڑوں پڑھ لیے، بس اللہ جل شانہ نے میرے ساتھ بہت کریمی فرمائی اور مجھے بہت زیادہ عطا فرمایا۔ پھر فرمانے لگے کہ اس وظیفے میں رزق ہے، عزت ہے، وقار ہے، شان ہے، شوکت ہے، سربلندی ہے، روحانی بیدوں سے پردہ اٹھانا ہے، کائنات کے نظام میں جھانکنا اور کائنات کے نظام سے استفادہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے رہنا اور اس وظیفے کو بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے اپنے دل میں بساتے رہنا۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی روح ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد لفظ ہے جس کے ذریعے کائنات بچی ہوئی ہے۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا باقی بچا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت ساری کائنات ختم کر دی جائے گی۔ لہٰذا اپنی زندگی کو اس وظیفے کے ساتھ رواں دواں رکھنا۔ وہ جن کہنے لگے، میں 178 سال سے مسلسل یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اور اب تک میں نے بے شمار لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا۔ جو مجھ پر اس وظیفے کی کائنات کھلی ہے اور جو مجھ پر اس وظیفے کے بیت کھلے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہاں، چند فائدے اس کے ضرور بتاؤں گا۔ پہلے جب میں یہ وظیفہ نہیں پڑھتا تھا، میرے رزق میں تنگی تھی۔ ہم جن ہیں چاہیں تو انسانوں کی چوریاں کر لیں، لیکن میں نے ابھی تک کسی انسان کی چوری نہیں کی۔ میں گھریلو طور پر، کاروباری طور پر بہت پریشان رہتا تھا، اور روز بروز میری پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب سے میں نے یہ وظیفہ شروع کیا، میری پریشانی ختم ہو گئی، رزق بے بہا ملا، ہر وقت روزگار کے اندر برکت اور خوشیاں نصیب ہوئیں۔ روزگار میں اللہ جل شانہ نے میرے ساتھ بہت کرم اور فضل کے معاملے کیے، اور میں رزق میں ہر کار اتنا ترقی کر گیا کہ میں نے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، اور بانٹتے بانٹتے بھی میرا رزق کم نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کا ایک اور فائدہ جو مجھے ملا اور بے شمار لوگوں کو ملا وہ یہ ہے کہ جن کے ہاں بیٹے نہ ہوتے ہوں یا اولاد نہ ہوتی ہو، میں نے جب بھی انہیں یہ وظیفہ دیا، نہایت حیرت انگیز رزلٹ ملے۔ خود میرا اپنا بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں۔ میری چاہت تھی مجھے بیٹا ملے۔ جب میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے مجھے بیٹوں پر بیٹے دیے۔ میں نے انسان اور جن جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا، اللہ پاک نے انہیں بیٹوں والی نعمت عطا کی، اور مجھے حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات عطا کی۔ ایسے بے اولاد لوگ جن کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے جب اس وظیفے کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھا، ان کو اولاد ملی، اور خاص طور پر بیٹا ملا۔ کہنے لگے کہ مجھے ایک بزرگ نے ایک بات کہی جو میرے دل پر جا لگی۔ وہ بزرگ کہنے لگے، جو حاملہ عورت
ہر نماز کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے یا اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ جس کو یقین ہوتا ہے اللہ جل شانہ ضرور بیٹا دیتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرے، یعنی دن میں 5 دفعہ کہنے سے انشاءاللہ اس کو ضرور بیٹا ملتا ہے۔ اور جو روزانہ اس کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھے گا، اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، اس کے ساتھ اللہ کی کیا محبتیں اور کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ میں نے اس کے پڑھنے والے کو کبھی بھی بے اولاد نہیں دیکھا۔ 40 سال کے بے اولادوں کو اولاد کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور ایسی اولاد کی برکتیں اور دولتیں اس کو عطا کیں کہ خود حیران، سننے والے حیران، دیکھنے والے حیران کہ اس خشک اور سوکھی لکڑی سے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا ورد ہے، ایسا اسم ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، برکت ہے، نشان ہے، راستہ ہے، نشانی ہے، عزت ہے، الفت ہے، رفت ہے، بلندی ہے، کمال ہے، وجود ہے، عروج ہے، ساری کائنات پر محیط ہے، ساری کائنات کی روح ہے، ساری کائنات کی جان ہے، اور ساری کائنات کی بقا ہے۔ جو اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں رکھنے والی چیز ہے تو اس کی عظمتیں اور کمال ہم جتنا بھی بیان کریں اتنا کم ہے۔ اس پرانے جن نے اپنے 178 سالہ تجربات میں سے جو تجربات مجھے بتائے، وہ یہ بتائے کہ اس وظیفے نے آج تک مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، ہاں دیر اور جلدی ہو سکتی ہے، لیکن وہ مجھے مقصد اور مراد ضرور ملی، اور کبھی مجھے اس وظیفے نے ناکام نہیں ہونے دیا۔ سدا کامیابی، برکتیں، کمال اور عروج ملا۔ اللہ جل شانہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرے ساتھ وہ محبتیں اور شفقتیں کی جو میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ پھر کہنے لگے مجھے بے شمار دفعہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، اور اس وظیفے کے پڑھنے والے کو بڑی زیارت کے بعد پھر اور زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی زیارتیں، اولیاء کرام کی زیارتیں، صالحین کی زیارتیں۔ خاص طور پر اس وظیفہ پڑھنے والے کو حضرت خضر علیہ السلام بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہر مشکل میں اس کو تدبیر بتاتے ہیں، ہر پریشانی میں اس کو حل بتاتے ہیں۔ اگر وہ کسی مشکل میں الجھ گیا ہو تو اس کی زندگی میں بہتری کا مشورہ دیتے ہیں، اور اگر وہ کہیں غلط راستے پر بھٹک گیا ہو تو اس کی واپس نیکی کی طرف لانے کے لیے تدبیر کرتے ہیں۔ میری زندگی میں اس وظیفے کے بہت کمالات کھلے ہیں۔ وہ جن ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگا، اے کاش لوگ اس وظیفے کی قدردانی کریں، کیونکہ آج تک جس نے بھی اس وظیفے کی قدردانی کی وہ شخص ہمیشہ بامراد ہوا، اور ہمیشہ اس نے دل کی مراد پائی ہے۔ اس بزرگ جن نے اپنے تجربات بتاتے ہوئے فرمایا، جب بھی میں نے اس وظیفے کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ پڑھا ہے، مجھے اللہ پاک نے اس وظیفے کے بہت کمالات دیے ہیں، اور میں کبھی ناکام نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہوں۔ بس میں نے اس کو ہمیشہ کامل طاقت کے ساتھ پڑھا ہے، توجہ سے پڑھا ہے، اور ہر حال میں پڑھا ہے۔ بلکہ یہ تو وہ وظیفہ ہے جس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، پاکی بھی شرط نہیں ہے، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر وضو اور پاکی کی حالت میں پڑھیں تو اس کے کمالات بہت ہی زیادہ اور بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، ہمارے ہاں ایک جن تھا، وہ دنیا جہان کے انسانوں اور جنوں کے پاس ہر عامل اور معالج سے تھک ہار کر اولاد کی مراد نہ پا سکا۔ مجھے پتہ چلا تو ایک شادی کی تقریب میں میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا، آپ مایوس اور پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں، اور وہ لفظ یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو ایک دفعہ کلمہ پڑھیں اور پھر سارا دن محمد الرسول اللہ مسلسل دہرائیں حتیٰ کہ سوتے وقت تک۔ دوسرے دن اٹھیں پھر یہی عمل شروع کر دیں، اور سارے دن میں اس کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ بس آپ بھی پڑھیں اور آپ کی بیوی بھی پڑھے، آپ کے گھر کے اور آپ کے مخلص لوگ بھی پڑھیں۔ میری اس تاکید کے بعد بہت عرصہ بعد وہ مجھے نہ ملے، لیکن جب ملے تو کہنے لگے، مجھے اس کلمے سے بہت فائدہ پہنچا، اللہ جل شانہ نے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی دی، میرے ساتھ ایسی کریمی ہوئی کہ ابھی بھی اولاد کے آثار ہیں، اور مزید اولاد اللہ جل شانہ دے رہا ہے۔ علامہ کہتے ہیں اس ماحول میں اور بھی بہت سے جنات بیٹھے تھے، ان میں بزرگ بھی تھے اور جوان بھی تھے۔ ایک جوان جن بولا، جی مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ علامہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا، میرے پاس اتنا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن میرے نانا جن بہت بڑے عامل تھے، میں سال ہر سال ان کی خدمت میں رہا۔ میرے نانا محمد الرسول اللہ بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور بعض اوقات وجدانی کیفیت کے ساتھ اس مبارک کلمے کے فوائد اور کمالات بیان کرتے تھے۔ پہلے تو مجھے اس کا احساس نہیں تھا، لیکن آج
یہ سننے کے بعد اس کا احساس بہت بڑھ گیا ہے کہ وہ کوئی بہت خاص چیز تھی جس کو میرے نانا پڑھتے تھے۔ میرے نانا کے پاس ایک موٹے دانوں والی لکڑی کی تسبیح تھی، وہ اس پر محمد الرسول اللہ پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ بتانے لگے، بیٹا میں اس کے اب تک 41 دھاگے بدل چکا ہوں۔ سال ہر سال یہ تسبیح چلتی ہے، پھر اس کے دھاگے گھس جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، پھر مجھے اس کے نئے دھاگے بدلنے پڑتے ہیں۔ میں نے صدیوں صرف محمد الرسول اللہ ہی پڑھا ہے، اور اس کے راز و کمالات جو مجھ پر کھلے ہیں وہ شاید کسی اور شخص پر نہیں کھلے ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ اس کا مجھ پر جو راز کھلا وہ یہ کھلا کہ اگر کسی کے ہاں خزانہ دفن ہو، یقین ہو یا شک ہو کہ یہاں خزانہ دفن ہے، تو اس کے تمام گھر والے یا کوئی ایک فرد محمد الرسول اللہ کو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پڑھے تو خواب میں یا کسی قسم کا اشارہ ملے گا، جس اشارے کی وجہ سے خزانہ سامنے آ جائے گا۔ وہ جوان جن بولا کہ میرے نانا ایک دفعہ بتانے لگے، مغل بادشاہ اکبر کا خزانہ ایک دفعہ گم ہو گیا تھا، جو اس نے سندھ کے کسی قلعے میں رکھا تھا، اور وہی اس کا رازدان تھا اور کسی کو علم نہیں تھا۔ تو میرے نانا کی مدد سے اکبر کو وہ خزانہ مل گیا۔ بادشاہ وہ خزانہ پا کر بہت خوش ہوا اور اپنا خزانہ محفوظ کر کے میرے نانا کے پاس آیا اور بہت سے تحائف اور قیمتی چیزیں ان کو دیں۔ بادشاہ نے میرے نانا سے ایک سوال کیا کہ آپ نے کون سا ایسا وظیفہ اور اسم پڑھا جس کی وجہ سے آپ کو اتنا کمال مل گیا؟ میں بڑے بڑے عامل، جوتشی، جوگی اور بڑے بڑے باکمال لوگوں کو ملا، مگر وہ مجھے خزانہ نہ دلوا سکے، اور اگر وہ خزانہ کا پتہ بتا بھی دیتے تو ان طاقتور دیو اور جنات سے مجھے خزانہ کیسے مل پاتا؟ بادشاہ کی یہ بات سننے کے بعد میرے نانا نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے، میرے پاس صرف محمد الرسول اللہ کا راز ہے، جس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا، جو خود کلمے کا اسم اور راز ہے، جس کی وجہ سے کلمہ مکمل بھی ہوتا ہے اور کامل بھی ہوتا ہے۔ میں صدیوں سے یہی پڑھ رہا ہوں، میرا روزانہ لاکھوں کا معمول ہے اور میں مستقل یہی پڑھ رہا ہوں۔ اس وظیفے کا کمال ہے کہ جو مدفون خزانہ ہو وہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس وظیفے کا کمال ہے جنات اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنے مرضی طاقتور جنات ہوں، جتنے موزور جنات ہوں، اس ورد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جن بولے، میرے نانا ایک اور بات بتاتے تھے کہ جو شخص محمد الرسول اللہ پڑھے گا اس کے خزانے محفوظ رہیں گے، اس کی نسلوں تک ضرور منتقل ہوں گے، اور اس کے خزانوں کا آندھی، سیلاب، طوفان، جادو، جنات، چور، ڈاکو، لٹیرے، قزاق کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں خزانوں سے مراد انسان کا مال و دولت ہے، اور جو ان خزانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کا بال ادھر جائے گا، اس کا جسم ادھر جائے گا، اور اس کا جسم جدا ہو جائے گا، اور اس کے اندر کا جسم ختم ہو جائے گا، اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ ساری کائنات سے مقابلہ ہو سکتا ہے، کلمہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تب علامہ نے محمد الرسول اللہ کے انوکھے کمالات اور پرسرار فائدوں کا ایک حیرت انگیز واقعہ انسانوں کے حوالے سے بتایا۔ علامہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک خط ملا جس میں موصوف نے لکھا کہ میں آپ کے علم اور تجربے پر حیران ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے نانا بہت عرصہ جوگیوں کے پاس رہے۔ میری نانی فرماتی ہیں کہ تیرے نانا پورے 21 سال گھر سے غائب رہے۔ دراصل ایک ہندو جوگی سے ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ میرے نانا جوان تھے اور وہ جوگی بڑھاپے میں پہنچ چکا تھا، لیکن دل ایسا لگا کہ کہنے لگے جہاں آپ وہاں میں۔ میرے نانا گھر آئے اور میری نانی کو کہا میں بس تھوڑے عرصے میں واپس آ جاؤں گا، اور یوں نانی اور بچوں کو روتا چھوڑ کر چیلا بن کر اس کے ساتھ چلے گئے۔ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال بیت گئے، میرے نانا نہ آئے، حتیٰ کہ نانی رو دو کر صبر کر گئی کہ شاید کہیں مر گئے ہوں، قتل ہو گئے ہوں، اغوا ہو گئے ہوں، کچھ پتہ نہیں تھا۔ 21 سال کے بعد اچانک ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا۔ نانی نے پوچھا کون؟ اپنا نام بتایا تو میری نانی کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے دروازہ نہ کھولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر آدمی میرے گھر میں آ جائے۔ جب میرے نانا نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، 2-4 محلے کے لوگ آ گئے۔ کچھ لوگوں نے میرے نانا کو پہچان لیا اور یوں گھر کا دروازہ کھلا۔ شیرخوار بچے جوان ہو گئے تھے، اولادیں بڑی ہو گئی تھیں۔ اولاد نے تو اپنے والد کو نہ پہچانا، لیکن جوان بیوی نے ڈوبتے سائے میں اپنے شوہر کو پہچان لیا۔ آنکھیں بچھائیں۔ شوہر کی شکل یہ تھی کہ اس کی مونچھیں لمبی، داڑھی بھری، بال بڑے بے ہنگم بھرے ہوئے تھے، جوگیوں جیسا لباس، اور ہاتھ میں بہت بڑا کشکول اور ڈنڈا تھا۔ میری نانی سمجھی شاید میرا نانو ہندو ہو گیا ہے۔ جس وقت میرا نانا آیا قریب ہی عصر کی نماز کا وقت تھا۔
مسجد میں اذان کی آواز آئی، اسپیکر ہوتے نہیں تھے، مؤذن اونچی آواز میں اذان دیتے تھے۔ میرا نانا فوراً وضو کی طرف لپکا۔ نانی دیکھ کر حیران ہوئی اور نانی نے دبے لفظوں میں سوال کیا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نانا حیرت سے کہنے لگے، جس مسلمانی میں میں تجھے چھوڑ کر گیا تھا اس سے کہیں زیادہ طاقتور مسلمان ہوں۔ نماز پڑھ کر آئے اور ہاتھ میں تسبیح پھیرتے رہے۔ رات بیتی تو رات کے آخری پہر میں اٹھے، وضو کیا، تہجد پڑھی اور اپنی بڑی سی لکڑی کی تسبیح جو ہر وقت گلے میں ڈال کر رکھتے تھے مسلسل پھیرتے رہے اور یوں ہی فجر کی نماز پڑھی۔ ایک دن نانی اماں کہنے لگیں، 21 سال کے حالات نہ میں نے پوچھے نہ آپ نے بتائے، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا؟ نانا ابا نے ٹھنڈی سانس بھری، آسمان کو گھورتے ہوئے اپنی دھیمی آواز میں اپنی کہانی شروع کی۔ وہ کہانی یہ تھی کہ مجھے اس جوگی سے محبت ہو گئی۔ اس جوگی کے کمالات، کرشمات اور کرامات دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے بھی ان کرامات دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ باقی چیزیں تو میں نے دیکھی تھیں، لیکن ایک دفعہ جو جھٹکا مجھے لگا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ میں جوگی کو اپنے والد کی قبر پر لے گیا۔ میں والد کے ہاتھوں پلا تھا، جوانی ہی میں والد فوت ہو گئے تھے۔ والد کی عادات، اطوار، مزاج اور آواز کو خوب سمجھتا تھا۔ میں نے اپنے والد کے بارے میں اس سے کہا، کیا میرے والد سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ جوگی ہنس کر کہنے لگا، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ جوگی نے بیٹھ کر اپنی مالا یعنی تسبیح کو پھیرا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے والد نے مجھے سلام کیا۔ میں حیران ہو گیا، بالکل وہی آواز، وہی لہجہ۔ میں نے اپنے والد سے حال احوال پوچھا اور ایک سوال کیا، ابا جی کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ والد نے کہا، بیٹا حال تو میرا اچھا نہیں تھا، کچھ زیادہ عبادت نہیں کی، تقوی، اعمال اور طہارت میں آگے نہیں تھا، لیکن تیرا جوگی کے پاس جانا مجھے بچا گیا۔ میں حیران ہو گیا، جوگی کے پاس جانا؟ والد سے پوچھا کہ ابا جان جوگی کے پاس جانا کیسے بچا گیا؟ کہا، بیٹا اس جوگی نے تجھے جس لفظ پر لگایا ہے وہ لفظ تو جتنا پڑھتا گیا اتنی مجھے ٹھنڈک ملتی گئی۔ جب تو یہ لفظ پڑھتا ہوا لاکھوں میں چلا گیا، اس لفظ کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ جنت کا سما میرے سامنے ہے اور مجھے اللہ پاک نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر وقت انگور، انار، شہد، شراب، میٹھا پانی، ٹھنڈے اور گرم چشمے، اللہ کی نعمتیں میرے والد نے گنوانا شروع کر دیں۔ میں والد سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ میرے آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ ان کے وجود کی سرسراہٹ، ان کے کپڑوں کے سمٹنے کی آواز، حتیٰ کہ ان کے سانسوں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میرا والد میرے سامنے بیٹھا ہے، اور میں محسوس کر رہا تھا یہ حقیقت تھی، لیکن مجھے ان کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، ابا جان مجھے آپ نظر نہیں آتے، میں سب کچھ محسوس کر رہا ہوں۔ تو ابا جان مسکرا کر کہنے لگے، بیٹا میں نظر آنے والے جہان سے آگے نکل آیا ہوں۔ بس یہی وہ واقعہ تھا جس نے مجھے جوگی کا غلام، چیلا اور دیوانہ بنا دیا۔ میں مستانہ وار دن رات اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب وہ یہاں سے جانے کا عزم لے کر نکلا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم کریا کریا سفر کرتے رہے۔ لوگ جوگی کے کمالات دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ وہ جوگی خفیہ نماز بھی پڑھتا، روزے پورے رکھتا تھا، بلکہ نفلی روزے بھی رکھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا۔ جو وہ کرتا میں بھی کرتا، پاکیزگی اور صفائی کا بہت خیال رکھتا تھا، گناہوں سے خود بچتا، مجھے بچاتا، حرام سے خود بچتا، مجھے بچاتا۔ اب کہنے میں وہ بظاہر ہندو جوگی تھا، لیکن اندر سے وہ ایک اعلیٰ درجے کا ولی تھا، بلکہ ولایت سے بھی کسی اونچے مقام پر تھا۔ میں سال ہر سال اس کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ اس نے مجھے جو ذکر بتایا، سارا دن وہ ذکر کرتا، اس کی خدمت کرتا۔ اس ذکر کی برکت سے اچھے کھانے ملتے، اچھی رہائش ملتی، پرسکون نیند، پرسکون زندگی، حتیٰ کہ میرے اندر گھر کا خیال اور گمان تک ختم ہو گیا۔ بادشاہ لوگ ہماری خدمت کرتے، نواب ہمارے قدموں میں آنکھیں بچھاتے، ہر شخص ہماری سیوا کرتا تھا۔ جوگی نے مجھے بس ایک نصیحت کی تھی، نہ چوری کرنا، نہ کوئی چیز جمع کرنا، بس جتنا ہے استعمال کرو، باقی چھوڑو۔ جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کی برکت سے پھر ملے گا۔ اور یہی ہوتا تھا، ہم تسبیح پڑھتے اور بس گمان اور خیال کرتے، اور ہمارے گمان اور خیال سے وہ مل جاتا جو شاید کسی کو نہ ملا ہو۔ ہم اسی طرح سفر کرتے کرتے صوبہ بہار کے آخری کونے میں جنگلوں میں نکل گئے۔ آگے بہت بڑے پہاڑ تھے، مٹی اور پتھر کے ملے ہوئے ان غاروں میں ہم نے قیام کیا۔ سال ہر سال گزر گئے۔ ایک دن صبح تہجد کے وقت بابا جی مجھے کہنے لگے، بیٹا اب میرا وقت آخر ہے، آج مغرب کی نماز کے بعد میں فوت ہو جاؤں گا۔ دیکھ یہاں سے مسلمانوں کو اکٹھا کر لینا، تم نہ بھی کرنا تو خود ہی آ جائیں گے۔ مجھے غسل دینا، میرا جنازہ پڑھنا اور یہیں کہیں مجھے دفن کر دینا۔ کفن کا فکر نہ کرنا، وہ خود بہت کوئی لے کر آ جائے گا۔ قبر کھودنے کے لیے پریشان نہ ہونا، اس کے کھودنے والے بھی آ جائیں گے۔
मैं सुनकर हैरान हुआ। मैंने सवाल किया, कहाँ से आएंगे? कहा, जो लफ्ज़ तुझे सिखा कर जा रहा हूँ उस लफ्ज़ को पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा। मैं रोने लग गया, उनके पाँव से लिपट गया। 28 साल का साथ था, अब जुदाई का वक़्त आ गया। सारा दिन बाबे ने ना कुछ खाया ना पिया, बस मुझे नसीहतें करते रहे, उस अमल के बारे में बताते रहे। बाकी वक़्त उन्होंने इबादत में गुजारा, गुस्ल किया, नहाए धोए, जिस्म को साफ़ किया और मुझे एक बात ये फरमाई कि देख, मुझे दफन करने के बाद तुमने यहाँ नहीं रहना, वापस अपने वतन जाना है। तेरी औलाद जवान हो गई है, तेरी बीवी अपनी ढलती उम्र में तेरा इंतज़ार भी ख़त्म कर बैठी है और औलाद की जवानी में मसाइल के लिए परेशान ना होना। तुझे यही वजीफ़ा हर कदम पर साथ देगा और यही वजीफ़ा हर कदम पर तुझे मुश्किलात में मंजिल देगा। अपनी ज़िंदगी को परेशान होने से बचाना। मगरिब की नमाज़ बाबा जी ने पढ़ी। नमाज के बाद वो मुसलसल नवाफिल पढ़ते रहे। नवाफिल पढ़ने के बाद लंबी दुआ मांगी। क्या मांगते रहे, बस मैं आमीन कहता रहा। इसके बाद मुझे गले लगाया, उनके आंसू निकल गए। मुसलसल कलमा पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया और फिर अपना वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे रोता से सकता छोड़कर इस दुनिया से कूच करके। मैंने उनके अंगूठे बांधे, उनके हाथ सीधे किए, उनकी आंखें और मुंह बांधने की और बंद करने की मुझे ज़रूरत न पड़ी। वो खुद बहुत अपनी अच्छी और असली हालत पर आ गए। उनका चेहरा खुद बहुत दाएं तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर में ही लोग आना शुरू हो गए। मैंने अपना वजीफ़ा उनकी सांसों के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे भी हर सांस पढ़ता रहता था। अलगर्ज कब्र खोदी गई, उसल दिया गया, लोगों का हजूम था। कुछ लोग मेरे पास खाने पीने का सामान ले आए, कुछ लोग मेरे पास रकम ले आए, कुछ कपड़े ले आए। एक बेहतरीन गोरा भी मुझे दे गए। जोगी को दफन करके मैं बहुत देर उनकी कब्र पर बैठा रहा और रोता रहा और अपना वजीफ़ा पढ़ता रहा। जब मैंने सर उठाया तो कोई एक शख्स भी वहाँ मौजूद नहीं था। गोरा और सामान मेरे लिए मौजूद था। मेरा दिल वहाँ से हटने को नहीं चाह रहा था, लेकिन हुक्म यही था कि मैं क्या करता। टूटे कदमों के साथ उठा और फिर कब्र पर बैठ गया और कब्र को लिपट कर रोया। लेकिन मेरे दिल के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, जो हमारा हुक्म है उसको मानो और अपनी बीवी बच्चों के पास जाओ। मैं उठता, फिर कब्र पर गिर जाता और लिपट जाता। ऐसा कई बार हुआ और हर बार मेरे दिल में यही आवाज़ आती थी, अब तुम जाओ, तुम्हारी अगली ड्यूटी शुरू होने वाली है। मैं रोता, हिचकिचाता, सिसकता घोड़े पर बैठा, अपना सामान साथ लिया। कई दिनों के सफ़र के बाद अब घर पहुंचा हूँ। बस यही 21 साल की मेरी कहानी है। उस शख्स ने बताया, मेरी नानी बताती हैं कि उसके बाद मेरे नाना साल हर साल ज़िंदा रहे। जब भी कोई मुश्किल पेश आती, हम अपने वजीफ़े को पढ़ते, मुश्किल हल हो जाती। मेरे नाना की दूर दूर तक शोहरत फैल गई। लोग दूर करीब से आना शुरू हो गए। रोज़ाना हज़ारों लोग आते, लंगर पकता, कहाँ से आता बस खबर नहीं थी। नाना जी सबको अमाल की तलकीन करते, नमाज, नेकी, हलाल हराम, पाकी नापाकी, हकूक़ की अदायगी, फ़र्ज़ में तवज्जो, इन सब की तलकीन करते। मेरी नानी अम्मा फरमाने लगीं, अब भी मैं वो वजीफ़ा पढ़ती हूँ। जब भी पढ़ती हूँ मेरी हर मुश्किल टल जाती है, मेरी हर परेशानी दूर हो जाती है और मेरी ज़िंदगी के मसाइल नहीं रहते। और मुझे एक यकीन है, एतमाद है और भरोसा है, जो मिला है वो इस वजीफ़े से मिला है और इस वजीफ़े से मिलेगा। वो वजीफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यही वजीफ़ा वो जोगी पढ़ता था, यही वजीफ़ा मेरे नाना पढ़ते थे और मेरे नाना ने यही वजीफ़ा नानी अम्मी को सिखाया और यही वजीफ़ा मुझे सिखाया। आपके अबकरी में मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। ये राज तो सिर्फ़ मेरे नाना के पास था, अलामा साहब के पास भी ये राज है। मैं हैरान हूँ, इसलिए आपको ये हाथ लिखा है। अलामा फरमाते हैं कि उस शख्स ने मेरे साथ मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की और मैंने उसको वक़्त दे दिया और फिर हमारी मुलाकात हुई। वो शख्स कहने लगा, मरने से तकरीबन 1.25 साल पहले एक दिन मेरे नाना सुबह सुबह उठे, कपड़े पहने और तैयार हो गए। सब ने पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? खामोश रहे। जो भी पूछता खामोश रहते और तैयारी करके मुझे भी तैयार करा लिया और फिर अपने साथ लेकर चल पड़े। मुझे फरमाने लगे, देख, जो कुछ भी देखेगा तुझे बोलना नहीं है, उसी वक़्त सवाल नहीं करना, बाद में चाहे जितने मर्ज़ी सवाल कर लेना। मैं उनके साथ चलता गया। हमारे शहर में एक पुराना तांगा अड्डा था। वहाँ पहले से एक तांगा मौजूद था। हम दोनों खामोशी से बैठ गए। तांगे वाले ने हमसे कोई बात नहीं की, बस तांगा चलाया और बहुत तेज़ चला रहा था। घोड़ा ऐसे था जैसे उड़ रहा था। शहर के मुख्तलिफ कोनों से निकलते निकलते आखिर शहर के आखिर तक पहुँच गए। आगे कुछ लोग थे जैसे कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे हों। वो 3 लोग थे और 2 हम थे। वो 3 भी तांगे में बैठ गए और फिर तांगा चलता रहा।
اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے غنودگی محسوس ہوئی اور میں نے محسوس کیا میں کچھ گہرائی میں جا رہا ہوں، ڈوب رہا ہوں، اور مجھے ایک ایسا احساس ہوا کہ میں جھولے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جھولا جب اوپر جا کر نیچے آتا ہے، وہ جس انداز سے نیچے آتا ہے وہی احساس مجھے ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گرجدار آواز جو کہ سلام کی شکل میں تھی، اس نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ جب میں نے ارد گرد دیکھا تو میں حیران ہوا کہ وہاں کائنات ہی کوئی اور تھی، وہاں کی دنیا ہی کوئی اور تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں کا ہر شخص ایسا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی 7 انگلیاں تھیں، 5 آنکھیں تھیں، 2 منہ تھے، کندھے بھی 2 تھے، بازو بھی 2 تھے، ٹانگیں بھی 2 تھیں، اور ان کا جسم بہت بھرا تھا، اتنا بھرا کہ جیسے کوئی مینار یا ٹاور ہوتا ہے۔ میں حیران اپنے نانا کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ نانا کی نصیحت تھی کہ بولنا نہ پوچھنا۔ 2-3 لوگ ہمارے آگے تھے جو ہمیں تانگے کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ میں اور نانا پیچھے تھے، ہم چلتے جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑا بن رہے ہیں، کچھ خواتین کو دیکھا جو چرخا چلا رہی تھیں۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کی، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا جیسے ہم آج سے صدیوں پیچھے چلے گئے ہیں، اور مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ ہم کتنی دور چلے گئے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا لباس میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، سنا تھا، وہی صدیوں پرانا۔ ان کی آپس میں بولی کیا تھی؟ بس بولنا سنائی دیتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کنویں سے پانی نکالنا، بیلوں سے ہل جوتنا، ہاتھ سے کپڑا بننا، ہاتھ سے روئی دھونکنا، ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسنا، بیل کا کوہلو کا تیل نکالنا، وہ پرانے طرز کے بنے ہوئے مکان، پرانے طرز کے لباس، ان کی شکلیں، ہر زندگی کا انداز پرانی طرز کا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک سرخ اور سیاہ پتھر سے بنے ہوئے عالیشان محل کے پاس پہنچے جس کا سارا فرش سفید پتھر کا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے، محل میں ہمارا استقبال ہوا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا نانا ان میں سب سے جدا اور سب سے نمایاں تھا۔ وہ سب میرے نانا کا بہت عقیدت اور احترام کر رہے تھے اور استقبال کر رہے تھے۔ میرے نانا سب سے نمایاں اور باکمال نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ 3 کرسیاں پڑی تھیں، 2 کرسیوں پر وہ عجیب الحرکت آدمی بیٹھے تھے اور ایک کرسی خالی تھی۔ میرے نانا کو وہ کرسی دی گئی، میرے نانا کرسی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ناقوس بجا اور چوبدار جیسے پرانے بادشاہوں کے دور میں آواز دیتے تھے، اس نے آواز دی اور ہر طرف دروازے کھلنا شروع ہو گئے، اور بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے پریاں ہر دروازے نکل نکل کر کرسیوں کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پھر ناقوس بجا اور پھر بہت خوبصورت جنات نوجوانوں کی شکل میں ارد گرد آنا شروع ہو گئے، اور ان سب کا وجود ایسے معطر اور خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ اور حیران رہ جائے۔ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد بہت سی خوبصورت بلیاں آ گئیں اور چاروں طرف پھیل گئیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ بلیاں تھیں، اور پھر ہر دروازے سے منفرد خوشبو کے فوارے چلنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ناقوس بجا اور تمام لوگوں نے محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ، تمام لوگ محمد الرسول اللہ بہت وجد سے اور ایک خاص لہجے سے پڑھ رہے تھے۔ نامعلوم کون سی طاقت تھی جس نے مجھے مدہوشی سے بچایا، ورنہ جس کیفیت سے محمد الرسول اللہ کا ہار پڑھا جا رہا تھا، وہ کیفیت ایسی تھی کہ ہر سننے والا مدہوش ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ مدہوش ہو کر گر گئے۔ اب صرف میں اور میرا نانا باقی تھا، اور وہ غیبی آواز اپنی پوری کیفیت کے ساتھ مسلسل محمد الرسول اللہ کے نغموں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ ہم اس آواز کو مسلسل سن رہے تھے، لیکن یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آواز آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی اور کم ہوتے ہوتے بند ہو گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ اسی دوران وہ 3 آدمی جو ہمیں تانگے سے لائے تھے وہ آئے اور میرے نانا خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑے۔ ہم محل سے باہر نکلے، سامنے ایک اور محل تھا، اس میں گئے تو ہر طرف دسترخوان لگے ہوئے تھے، وہی پریاں، وہی شہزادے، وہی بلیاں، سب دسترخوان پر موجود تھے، جیسے ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دسترخوان کے پردے ہٹ گئے۔ عجیب لذیذ کھانے تھے جو میں نے کبھی دنیا میں اور اپنی زندگی اور شعور میں نہیں دیکھے تھے۔ کہاں سے آئے تھے، کیسے بنے تھے، ان کی لذت کیا تھی، خود میری عقل دنگ تھی۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ ان میں سے ہر شخص کھانا کھاتے ہوئے مسلسل محمد الرسول اللہ ہلکی آواز میں پڑھ رہا تھا، اور ان کا پڑھنا ایسی انوکھی آواز پیدا کر رہا تھا جس نے کھانے کی لذت اور بھوک کو اور بڑھا دیا تھا۔ ہم سب کھانا کھا رہے تھے اور کھاتے جا رہے تھے، لیکن کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی بے چینی نہیں تھی۔ بہت دیر تک کھانا کھاتے رہے۔
जब सब खाना खा चुके तो सब खाने हटा दिए गए और बेहतरीन अनोखे मशरूब पेश किए गए। हर घूंट एक अनोखी लज्जत और सुरूर रखता था। हर घूंट के अंदर एक बेखुदी थी। बहुत देर तक वो मशरूब चलते रहे। फिर उन मशरूबों को उठा दिया गया और सबके सामने फूल रख दिए गए। और फूल रखने के बाद सब ने फिर मिलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ते पढ़ते मैं भी मदहोश हो गया और मेरा नाना भी मदहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं और मेरा नाना हम दोनों शहर के मशहूर चौक में खड़े थे। मेरे नाना खामोशी से चल पड़े और मैं भी उनके पीछे चल पड़ा और थोड़ी ही देर में हम अपने घर पहुंचे। मेरे नाना ने कपड़े बदले और बहुत खुश थे और मैं हैरान था। मैंने नाना से सवाल किया, क्या अब मुझे सवाल करने की इजाज़त है? उन्होंने कहा, ज़रूर करो और जितने चाहे करो। तुमने वाकई अदब का मुजाहरा किया कि वहाँ बिल्कुल नहीं बोले। अब जितना बोलना है बोलो। मैंने पूछा, ये क्या है? तो मुझे बहुत प्यार से मोहब्बत से सर पर हाथ फेरते हुए फरमाने लगे, मेरे मक्खन, ये एक आलम है, ये उस आलम की महलूक है। ये आलम दुनिया नहीं है। ये चाँद का आलम नहीं है, ये जिन्नात का आलम नहीं है, ये फ़रिश्तों का आलम नहीं है। ये अल्लाह के इल्म में से एक आलम है और इस आलम की महलूक के आज हम मेहमान थे। मैं पहले भी कई बार उन हज़रात की मेहमानी और खाने खा कर आया हूँ। मैं चाहता था कि तुम्हें भी उनके खानों में शामिल करूं और उनके खानों की लज्जत चखाऊं और उस दुनिया की सैर कराऊं। और मुझसे फरमाने लगे, प्यारे मक्खन, बात दरअसल ये है कि मुझे ये रसाई मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की वजह से मिली है और उस महलूक का वजीफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बस ये ना कमाते हैं ना कारोबार करते हैं। बस कुछ लोग कमाते हैं और बाकी सारा दिन यही वजीफ़ा पढ़ते हैं। इस वजीफ़े की वजह से रिज़्क मिलता है, खाने मिलते हैं, फल मिलते हैं, उनकी भूख मिटती है, लाजवाब किस्म के मशरूबात मिलते हैं, अनोखी ज़िंदगी मिलती है, अनोखा रहना सहना मिलता है, खुशनुमाई, दिलरुबाई और ऐसा कुछ मिलता है जो अक्ल इंसानी के गुमान में नहीं होता। इन सब को जो भी मिला है मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से मिला है और मुझे भी वहाँ तक रसाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से मिली है। मेरे मक्खन, मेरे नाना ने ठंडी सांस ली। तुम्हें पता नहीं, सारा आलम और सारे आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे हैं और सारे आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर बेहैसियत हैं। दोस्तों, इस वाक़े में बताई गई महलूक के बारे में हो सकता है कि कुछ लोग उसको बेबुनियाद ख़याली कहानी समझें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसे लोगों की तसल्ली के लिए अर्ज़ है कि मग़रबी ममालिक की तहक़ीक़ इस मामले में बहुत आगे जा चुकी है। हॉलीवुड की मशहूर फ़िल्म जॉन कार्टर इसी मौजू पर है, जिसमें 19वीं सदी का एक इंसान एक मशीनी डिवाइस के ज़रिए किसी और दुनिया में पहुंच जाता है और उस दुनिया में हूबहू यही महलूक दिखाई गई है।